موضوع الدرس فی احوال المرتدین سورۃ المائدہ تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أي ليس اليهود بأوليائكم بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جیسے الحمدللہ کہ آپ نے سنا ہے اور پڑھا ہے کہ مرتدین کے بارے میں بیان آیا تھا کہ جو لوگ اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو جاتے ہیں ان کی سزا بھی اسلام میں قتل ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ہم ایسی قوم پیدا کریں گے اگر تم سارے دین کو چھوڑ جاؤ اللہ کو کیا ضرورت ہے. تو ہم ایسی قوم پیدا کریں گے جس میں یہ صفتیں ہوں گی یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ کو محبوب رکھیں گے اور اللہ ان کو محبوب رکھیں گے، پہلی صفت. اور دوسری صفت یہ ہوگی کہ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے، عزت علی الکافرین، اور کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے. یہ تیسری صفت. اور چوتھی صفت یہ تھی کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے. اور پانچویں صفت یہ تھی کہ لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. تو اللہ تبارک و تعالی اس بات پہ قادر ہیں کہ اگر آج بھی خدا نہ کرے یہ ساری دنیا اسلام چھوڑ دے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے، اور اگر ساری دنیا مسلمان ہو جائے تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو فائدہ بھی ہمارا ہے اور نقصان بھی ہمارا ہے. اللہ کی جہاں تک قدرت ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ نے فرمایا اگر تم رخ پھیر دو گے، اعراض کرو گے، اللہ ایک اور قوم پیدا کر دیں گے. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر تمہاری کوئی بات ہی نہیں ہوگی، تمہاری کوئی مثل بھی نہیں ہوگی، تمہاری کوئی شبیہ بھی نہیں ہوگی. اللہ ایک نئی قوم پیدا فرما دے گا. تو اب اللہ تبارک و تعالی انہی اگلی آیات میں بھی اسی بات کو مثبت انداز میں بیان فرما رہے ہیں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا دوست اللہ، اللہ کے رسول اور ایمان والے ہیں. تمہارے دوست یہودی نہیں، نصرانی نہیں، کافر نہیں، مومنین ہیں. بل ولایتکم راجعۃ
الی اللہ، تمہاری دوستی، تمہاری محبت جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹنے والی ہے، اللہ کے رسول اور اللہ پر ایمان لانے والے۔ تو مومن جو ہے اس کا دوست جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں، کہ یہی مومن کی صفت ہے۔ مومن کبھی یہودیوں کو، کبھی کافروں کو، کبھی کسی لا مذہب لوگوں کو اپنا دوست نہیں بناتا ہے، ان سے موالات کا منع ہے کہ دوستی نہ رکھو دلی، باقی دنیاوی کاروبار تو ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ مومن لوگ کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ ایک یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں، یعنی سارے قرآن میں آپ نظر ڈالیں تو ہر جگہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، بلکہ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ فرمایا مومنوں کی صفت کیا ہے؟ مقیمی الصلاۃ۔ مومنوں کی صفت کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ۔ مومنوں کی صفت کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ تو اقامت الصلاۃ کا معنی سمجھیں، ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز کا قائم کرنا۔ تو نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان یؤدیھا بشروطھا وارکانھا فی اوقاتھا، کہ نماز کو تمام شروط و ارکان کے مطابق اس کے وقت میں ادا کرنے کا نام ہے نماز کا قائم کرنا۔ اب کچھ شرطیں ایسی ہیں جو نماز سے پہلے ہیں، اور کچھ شرطیں ایسی ہیں جو نماز کے اندر ہیں، اور کچھ شروط ایسی ہیں جو نماز کے بعد ہیں۔ اب نماز سے پہلے کیا شرط ہے کہ آپ کا بدن بھی پاک ہو اور آپ کا لباس بھی پاک ہو، اور جس جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھیں وہ جگہ بھی پاک ہو۔ اگر لباس ناپاک ہے، اگر بدن ناپاک ہے اور جگہ ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے ان چیزوں کا تو ہم نے نماز سے پہلے خیال کرنا ہے کہ حدث اصغر بھی نہ ہو اور حدث اکبر بھی نہ ہو، یعنی ایک آدمی کا وضو نہیں ہے تو بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی، ایک آدمی حالت جنابت میں ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی، عورت اگر حالت حیض میں ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی، عورت اگر حالت نفاس میں ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح زمین ناپاک ہے اور یا زمین مغصوبہ ہے، کیا معنی کسی سے چھین کے وہاں مسجد بنا دی گئی تو وہاں بھی نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر کوئی مسجد جو ہے وہ حرام کے پیسے سے بنا دی گئی تو اس میں بھی نماز ناجائز ہے۔ کیا مانا کہ جیسے بینک جو ہے بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں، ان کے پاس سارا سود کا پیسہ ہوتا ہے، تو سود کے پیسے سے مسجد بنانا، یا انشورنس کمپنیاں جو ہے وہ مسجدیں بنا دیتی ہیں، ان کے پاس بھی سود اور قمار کا پیسہ ہوتا ہے، تو ایسے پیسے سے اگر مسجد بنائی جائے تو اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ابھی میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، یعنی ابھی آپ کو نبوت بھی نہیں ملی تھی۔ اس وقت اللہ کا کعبہ بنایا تھا قریش نے، یعنی قریش مکہ نے اللہ کے کعبے کی تعمیر کی تھی۔ اس کی تعمیر کئی دفعہ ہوئی ہے، تقریباً 11 دفعہ اللہ کے کعبے کی تعمیر ہوئی ہے۔ تو قریش نے جب تعمیر کی تو آپس میں انہوں نے بھی یہ معاہدہ کیا کہ بھائی مسجد خدا کا گھر بنا رہے ہیں، اس میں کوئی آدمی حرام کا پیسہ نہیں لگائے گا، یعنی اس میں کوئی آدمی شراب بیچ کے نہیں لگائے گا، زنا کا پیسہ ہے نہیں لگائے گا، ڈاکے کا پیسہ ہے نہیں لگائے گا، چوری کا پیسہ ہے نہیں خالص حلال پیسے لگائے۔ اسی لیے جب ان کا تعمیر شروع ہوئی تو پیسے تھوڑے تھے، تو اب انہوں نے یہ کیا کہ نہیں، حرام کا پیسہ نہ ڈالو، کعبہ شریف کو چھوٹا کر دو، عمارت چھوٹی کر دو لیکن پیسے حرام کے، تو اس لیے حتیم کی طرف جو ہے انہوں نے چھوڑ دی۔ تو یہ 7 ہاتھ کا فاصلہ جو ہے دیوار سے لے کر، ساری حتیم نہیں، دیوار سے لے کر 7 ہاتھ تک یہ کعبہ شریف کے اندر کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا اس کو چھوڑ دو لیکن حرام کا پیسہ نہیں لگائیں گے۔ تو یعنی اتنا تو کافروں کو بھی خیال تھا
اتنا تو ابھی جہل اور ابھی لہب اور اتبا اتبا شیبہ کو بھی خیال تھا کہ اللہ کے کعبے میں حرام کا پیسہ نہ لگایا جائے. تو ایسی مساجد میں بھی فقہا نے لکھا ہے کہ جو خالص حرام کے پیسے سے بنے اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اور اسی طرح مسجد زرار کیا مانا؟ اگر کسی نے مسلمانوں کے اجتماعی وحدت کو اور ایمان والوں کے اجتماعی قوت کو نقصان دینے کے لیے مسجد بنائی ہے تاکہ فرقہ بندی ہو جائے، تفریق ہو جائے، مسلمان تقسیم ہو جائے، ایسی مسجد میں بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. وہ کہا نے لکھا ہے کہ اس مسجد میں بھی نماز جو ہے آپ نہ پڑھیں. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ ایسی مسجد میں کہ جہاں جانب قبلہ میں آگے قبریں ہیں وہاں بھی نماز پڑھنا منع ہے، وہاں بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اسی طرح حضور پاک نے فرمایا ہے چونکہ آپ کے زمانے میں اونٹ زیادہ ہوتے تھے کہ مواطن الابل یعنی جہاں اونٹوں کا باڑا ہوتا ہے اس کے اندر بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. ایک تو جگہ پاک نہیں ہوتی، دوسرا خطرہ بھی ہوتا ہے کہ پاؤں مار کے بندے کو مار ڈالے. اونٹ ہے، شرارت پہ آ گیا تو کوئی بندہ کیا کر سکتا ہے. تو ان ساری چیزوں کا آدمی کو خیال رکھنا پڑتا ہے. اور اسی طرح یہ بھی دیکھیں کہ بعض دور میں ایسے افسر بھی آتے ہیں، کوئی ڈی سی اچھا آ گیا، کوئی ایس پی اچھا آ گیا، کوئی ڈی آئی جی اچھا آ گیا، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ بھائی وہ ایک چندے کی پرچی چھاپ لیتے ہیں کہ یار میں اپنے دور میں ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں کہ ڈی سی آفس کے قریب بہترین مسجد بن جائے. اور وہ جو کام والے آتے ہیں ان سے پیسے لیے جاتے ہیں کہ بھائی 10 روپے کی پرچی کٹاؤ اور پھر درخواست پیش کرو. تو ایسا پیسہ جمع کر کے مسجد بنانا ناجائز ہے، کیونکہ وہ بھی اگلے آدمی نے اپنے خواہش سے نہیں دیا ہے، رضا سے نہیں دیا. اب وہ پرچی نہیں کٹائے گا، کام نہیں ہوگا، درخواست ہی نہیں قبول ہوگی. تو اس لیے اس طرح پیسے لینے جو ہیں وہ بھی ناجائز ہیں. اچھا، اسی طرح فقہا نے یہ بھی لکھا ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا جی کہ چندہ کرنا ہو تو بعض مولوی ہوتے ہیں کہ چندے کرنے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں. وہ تقریریں کریں گے اور لوگوں کو رلائیں گے اور لوگوں کو جناب ایسا توجہ دلائیں گے اور مجبور کر دیں گے اور شرمندہ کر دیں گے کہ اگر پیسے نہ دے تو رسوا ہو جائے گا. اس طرح پیسہ لینا اور ڈاکے والا پیسہ لینا برابر ہے. وہ ڈاکے والا زبردستی لیتا ہے اور یہ رلا کے لیتا ہے. تو اس طرح بھی ایک ضرورت ہے، بتا دیں گے جی یہ جگہ ہے، مسجد ارادہ ہے، جس کا دل کرے لگا دے، جس کا دل کرے نہ لگائے. اب کوئی اپنی خوشی سے دینا چاہے تو آپ لے لیں، لیکن نہیں آپ ان کو توجہ دلا رہے ہیں اور اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں نے 1000 دیا، فلاں نے 2000 دیا، فلاں نے 5، بالکل حرام ہے. اس طرح کرنا جو ہے معنی یہ ہے، یہ ان کو جیسے آج کل بہت سارا رواج ہے، لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، صندوق رکھے ہوئے ہیں، سپیکر لگائے ہوئے ہیں اور جو بس اترتی ہے، گاڑی اترتی ہے، مسافر شور مچاتے ہیں چندے کے لیے. یہ بھی ناجائز. چندہ کرنا شریعت میں جائز ہے لیکن اپنی ضرورت بتا دیں اور پھر اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ تبارک و تعالی جس کو بھی توفیق عطا فرمائیں گے وہ اس پہ عمل کریں گے. تو اس لیے یعنی آپ اندازہ کریں کہ کعبۃ اللہ چھوٹا رہ گیا. اسی لیے صحیح حدیثوں میں ہے کہ حضور پاک نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ لولا قوم کے حدیث احد بالاسلام، اگر تمہاری قوم ابھی اسلام میں داخل نہ ہوئی ہوتی تو میں کعبہ گرا کے دوبارہ بناتا اور اس کو اس کی اصل بنیادوں پہ بناتا اور دروازے بھی 2 رکھتا، ایک داخل ہونے کے لیے اور ایک نکلنے کے لیے، اور دروازے بھی زمین پہ رکھتا. یہ تیری قوم نے دروازہ اونچا رکھا تھا تاکہ جس کو چاہتے ہیں آنے دیتے ہیں، جس کو نہیں چاہتے ہیں دھکا دے دیتے ہیں. تو حضور پاک کی تمنا تھی، لیکن حضور پاک نے فرمایا کہ لوگ ابھی مسلمان ہوئے ہیں، اگر میں ایسا کروں گا تو یہ شور کر دیں گے دنیا میں دشمن، او اللہ کا کعبہ گرا دیا اور اللہ کا کعبہ گرا دیا.
تو اس لیے میں نہیں چھوڑتا. تو اسی سے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی حق بات کہنے سے فتنے کا اندیشہ ہے تو صبر کرو، اس کو نہ کرو، چپ کر جاؤ. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پر عمل کریں. حتیٰ کہ علماء اور فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ عید کا اجتماع ہے جس میں 40,000 50,000 1,00,000 آدمی شریک ہے، اور اتفاق سے امام نے وہ سورہ شروع کر دی جس میں سجدہ تلاوت ہے، تو فقہا لکھا ہے تو سجدہ نہ کرے، بغیر سجدے کے نماز پڑھا دے. کہ سجدہ تلاوت تو بعد میں ہو سکتا ہے لیکن سارے لوگوں کی نماز خراب ہو جائے، کسی کو پتہ لگے نہ لگے، کوئی کھڑا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں پڑا ہے. تو اس لیے علماء کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے بغیر نہیں کرتے ہیں، قرآن و سنت سے استنباط کرتے ہیں، قرآن و سنت سے اخذ کرتے ہیں. اب مسجد ضرار ہے، حضور کے زمانے میں بھی بنائی گئی تھی، اللہ نے منع فرما دیا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب اس مسجد میں ہرگز نہ جائیں، آپ اس مسجد میں جائیں لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. تو لیکن مسجد ضرار سے منع کر دیا گیا. تو اس لیے یہ تو ہے نماز سے باہر کی شرائط. اچھا، اسی طرح آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر وضو کرتے ہوئے کسی نے انگلیوں کا خلال نہیں کیا اور پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا. کسی نے پاؤں کی انگلیوں کا خلال نہیں کیا ہے تو وضو، پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا. اس کی وجہ بعض اوقات انگلیاں ملی ہوتی، بعض اوقات خاص طور پہ پاؤں کی انگلیاں زیادہ ملی ہوتی، جڑی ہوئی ہوتی، لازم ہے کہ پانی پہنچائے. اگر پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا. یا کسی نے جلدی جلدی وضو کیا اور خیال نہیں کیا میری ایڑی پہ بھی پانی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے تو پھر بھی وضو نہیں ہوگا اور نماز نہیں ہوگی. اور اسی طرح میری بیٹیاں اگر انگلیوں پہ ناخن پالش لگاتی ہیں تو ناخن پالش کی باقاعدہ ایک تہ بیٹھ جاتی ہے، یعنی ایک پردہ بن جاتا ہے، اس کو اتارو نا تو باقاعدہ چھلکا اترتا ہے. اگر اس کے اوپر وضو کرے گی تو وضو نہیں ہوگا. اسی طرح سے اگر کسی میری بیٹی نے ایسی لپسٹک لگائی ہے جس میں خنزیر کی چربی ہے تو وضو نہیں ہوگا. اور اکثر آج کل جو قیمتی لپسٹک ہیں اس سب میں خنزیر کی چربی ہوتی ہے. اسی لیے جتنے قیمتی صابن ہیں ان سب کے اندر خنزیر کی چربی ہوتی ہے اور وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں. اور جتنے قیمتی ٹوتھ برش ہیں اس میں بھی خنزیر کے بال ہوتے ہیں. اور جتنے یہ آپ کے شیونگ کے لیے برش ہوتے ہیں جو سب سے مہنگے ہیں اس میں بھی خنزیر کے بال ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کی مہربانی کر کے احتیاط کرنی چاہیے. بڑے اچھے طریقے سے آدمی سکون سے وضو کرے، آدمی سکون سے ہاتھ دھوئے، آدمی سکون سے کلی کرے. اور اگر غسل کر رہا ہے تو پانی ناک میں یہاں تک پہنچانا، نرم ہڈی تک. بعد ہمارے بھائی اس طرح نہ وضو ہوگا نہ نماز، یعنی باقاعدہ پانی کو کھینچے اور یہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے. اچھا، اسی طرح بہت سارے میرے بھائی ہیں غسل جنابت کرتے ہیں تو ناف کو نہیں پانی پہنچاتے اور ناف بند ہوتی ہے، بعض اوقات مٹی وغیرہ سے بھری ہوئی ہوتی ہے تو پھر بھی وہ غسل جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. اور اسی طرح اگر کسی عورت میں بال گندے ہوئے ہیں تو ان کی جڑوں میں پانی پہنچانا ضروری ہے. اور اگر بال کھلے ہوئے ہیں تو پھر سارے بالوں کا دھونا ضروری ہے، ورنہ نہ غسل ہوگا نہ نماز ہوگی اور نہ کوئی عبادت ہوگی. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. اچھا، اب جناب یہ ہے کہ بعض شرائط ہیں جو ہم نے نماز کے اندر خیال کرنا ہے. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ اگر کھڑے ہو سکتے ہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا رخ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی. مثلا اب یوں سوچ لو کہ یہ کعبہ شریف ہے، اگر کوئی آدمی یہاں نماز پڑھے نماز نہیں ہوگی. کعبے کے اندر ہونا ضروری ہے.
اگر اپنے ملک سے پڑھنے پھر تو جہت کافی ہے نا، لیکن اگر کعبہ سامنے ہے یا کعبے کے اندر ہے یا مسجد الحرام میں ہے، اسی لیے آپ دیکھیں نا یہ آپ کا یہ پتھر جو لگا ہوا ہے انہوں نے اس لیے لگایا ہے کہ ہر پتھر کا رخ جو ہے عین کعبے کے اندر جا رہا ہے، یعنی آپ اسی کو دیکھ کے کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کی نماز جو ہے وہ صحیح ہو جائے۔ تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی شرائط نماز میں ہے۔ اچھا، اسی طرح ہمارے بہت سارے بھائی جو ہیں وہ ایسے کھڑے اللہ اکبر ایسا کر لیتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ اچھا، کوئی بھائی ایسے ہیں جو کان کو پکڑ لیتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ کوئی لوگ جو ہیں جو یوں کر کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ اور کوئی آدمی اپنے ہاتھوں کو کھلی ہوئی انگلیاں رکھتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ انگلیاں بند ہوں اور ہاتھوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو اور ہاتھ جو ہے آپ کے کان کے لو کے برابر ہوں، اس عورت ہے تو سینے کے برابر ہوں۔ اس کے بعد ہاتھ باندھنے کا تعلق ہے تو افضل اور زیادہ صحیح روایات یہی ہیں کہ ناف کے اوپر بھی باندھیں، ناف کے نیچے بھی باندھیں۔ ایک روایت میں سینے پر باندھنے کے الفاظ بھی موجود ہیں، تو لہذا کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کسی جگہ بھی باندھتا ہے لیکن بلا وجہ ہاتھ چھوڑ کے نہ کھڑا ہو جائے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جب آپ نے نماز پڑھنی تو یہ اس طرح ہاتھ باندھنا جو ہے یہ بھی ناجائز ہے۔ ہاتھ ایسے باندھے کہ یہ جگہ جو ہے اس کے اوپر آئے، یعنی آپ کا یہ یمین جو ہے شمال کے اوپر آئے۔ اب سینے پہ باندھو، سرا پہ باندھو، نیچے باندھو، لیکن یہ تو کسی حدیث میں نہیں ہے کہ اپنے دونوں کوہنیاں پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ، یہ نماز میں نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نماز میں کامل خشوع ہو اور خضوع ہو، بلا وجہ ادھر ادھر نہ دیکھے، بلا وجہ ادھر ادھر توجہ نہ ہٹائے، بلکہ اس انداز میں نماز پڑھے کہ نظر سجدے والی جگہ پہ ہو، چاہے کعبے میں کھڑا ہے، کعبہ سامنے ہے، پھر بھی اس نماز میں نظر جو ہے وہ سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے، کیونکہ نماز تذلل ہے، عاجزی ہے، بندگی ہے، اور بندگی میں آدمی نظر نیچے رکھتا ہے، نہ کہ نظریں اٹھا کے آنکھوں سے ملاتا ہے۔ اور اسی طرح جب آپ نے یعنی اللہ اکبر کہنا تو آپ کی انگلیاں بند ہوں، ان کا رخ بھی کعبے کی طرف ہو، اور جب آپ رکوع میں جائیں گے پھر انگلیاں کھلی ہوں اور رکوع والی اپنے گھٹنے کی ہڈی کو پکڑ کے رکوع کرے، اور رکوع کے اندر بھی تسبیحات آرام سے پڑھے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور اس کے بعد جب کھڑا ہو اطمینان سے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی۔ اور پھر جب سجدے میں جائے، یہ نہیں کہ ایک ہاتھ ادھر ہے اور ایک ہاتھ ادھر، یہ بھی نماز نہیں ہوتی، خلاف ہاتھ دونوں آپ کے، ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو، اور اسی طرح پاؤں کی انگلیاں جو ہے ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو۔ اور بعض میرے بھائی سجدے کی حالت میں پاؤں اٹھا لیتے ہیں، بعض فقہا کے نزدیک نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ یسجد علی سبعۃ اعضاء، ہر بندہ 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے، کیا معنی 2 رکبتین ہیں، اور اسی طرح 2 پاؤں رجلین ہیں، قدمین ہیں، اور اسی طرح 2 ہاتھ ہیں، اور اس کے بعد پیشانی اور ناک ہے۔ تب اگر اس نے پاؤں اٹھا لیے تو معنی یہ ہے کہ 7 اعضاء نہ رہے تو انہوں نے کہا نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو بہرحال اسی لیے قرآن ہر جگہ کہتا ہے یقیمون الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، تو آپ بھی کوشش کیا کریں 2 رکعت پڑھیں لیکن سنت کے مطابق پڑھیں، آپ 2 رکعت نفل پڑھیں سنت کے مطابق پڑھیں، اور ذکر جو ہے نماز کا آہستگی سے کریں، اور ہر لفظ پہ توجہ ہو، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ جب توجہ کرو گے انشاءاللہ آئندہ نماز میں کامل توجہ ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ اگر توجہ ہی نہ ہو تو پھر نماز ہی نہیں بنے گی۔ یہی وجہ ہے نا کہ آج کل نماز جو ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں اور فلمیں بھی دیکھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، کہ نماز ہماری نماز نہیں بنی۔ اگر صحیح نماز ہو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو اس لیے اللہ نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، مومن وہ ہیں جو
نماز قائم کرتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اگر اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے تو وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. یاد رکھو نصاب کا کیا معنی ہے، یعنی 7.25 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا کچھ سونا کچھ چاندی تو 52.5 تولے کی قیمت بن جائے تو آپ کے کھانے پینے گھر کے خرچے سے اتنا پیسے اوپر تو جتنے ہو نا، پھر تو کروڑوں ہو نا، یعنی کم از کم اتنا ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. اور زکوٰۃ کی نسبت کیا ہے 2.5%، کہ جتنا سونا ہے چاندی ہے نقد ہے پیسہ ہے سب کی قیمت لگا کے 2.5%. اسی طرح اگر آپ کے دکان میں مال تجارت ہے اس کی بھی قیمت لگانی پڑے گی اور اس کی قیمت لگا پر بھی 2.5% دینا ہوگا. کپڑا ہے سودا ہے مختلف چیزیں تو آپ کے پاس خرید تو موجود ہے، لسٹ موجود ہے، اندازہ بھی ہوتا ہے کہ اتنے کا سامان پڑا ہے تو کچھ 4 پیسے زیادہ دے دیں. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو عورتیں یعنی سونے چاندی کے زیور پہنتی ہیں اپنے پہننے کے لیے ہیں، بیچنے کے لیے نہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ زیور پہننے کے لیے ہو یا بیچنے کے لیے ہر حال میں زکوٰۃ دینی پڑے گی. وہ فرماتے ہیں کہ اصل کنز تو ہے ہی ذهب، اصل کنز تو ہے ہی چاندی. اور ایک حدیث میں ہے حضور نے ایک عورت کے ہاتھ میں 2 کنگن دیکھے تھے تو فرمایا سواران من النار، اگر تم نے زکوٰۃ نہ دی تو گویا کہ یہ جہنم کے کنگن بن جائیں گے. تو اسی فرماتے ہیں وہ تو پہنے ہوئے تھی نا، وہ بیچنے کے لیے تو نہیں لائی تھی. تو اس لیے امام صاحب کے نزدیک جو زیور تمہارے گھر میں استعمال ہوتا ہے چاہے وہ سال میں ایک دفعہ بھی پہنتی ہو یا روز پہن، زکوٰۃ اس کی بھی دینی ہوگی. اور لے آؤ نا بھائی. المؤمنون المتصفون بهذه الصفات من قام الصلاة التي هي ہاں جی ماشاء اللہ. سپیکر بھی ٹوٹ گیا ان کا، چائے بھی ٹوٹ گیا ماشاء اللہ. ہی اکبر ارکان الاسلام وَهِيَ لَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. اب مفسر فرماتا ہے کہ مومن وہ ہے جو ان صفتوں سے متصف ہے جس میں سب سے بڑی صفت جو ہے نماز کا قائم کرنا ہے، اور یہ ارکان اسلام کا سب سے بڑا بنیادی رکن ہے. وَهِيَ لَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اور نماز بھی خالص اللہ کے لیے، سجدہ بھی خالص اللہ کے لیے، رکوع بھی خالص اللہ کے لیے. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ الَّتِي هِيَ حَقُّ الْمَخْلُوقِينَ وَمُسَاعِدَةً لِلْمُحْتَاجِينَ مِنَ الضُّعَفَاءِ وَالْمَسَاكِينَ. اور اسی طرح جو زکوٰۃ ہے وہ بھی مخلوق کا حق ہے کہ مسکینوں کو دیں، غریبوں کو دیں، کیونکہ حضور نے فرمایا تو اخذ من اغنیائکم وترد الی فقرائکم، تمہارے غنی لوگوں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے اور غریبوں کو تقسیم کی جاتی ہے. تو اس لیے بہرحال اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ آج مسلمان ملک جو ہے ساری ٹیکسز ختم کر دیں، صرف زکوٰۃ کی وصولی کریں نا تو اللہ کبھی محتاج نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی محتاج نہیں کریں گے. اور پھر آج مصیبت یہ ہے کہ ٹیکس بھی غریب سے لیا جاتا ہے، امیر آدمی تو ٹیکس دیتا ہی نہیں نا، وہ تو کبھی نہیں دیتا ہے. تو اس لیے اگر اسلام پہ آ جائیں اور اسلام کے احکام پہ عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے برکات کے دروازے کھول دیتے ہیں. واللہ اعلم. اصل میں کچھ مشائخ آئے ہیں 2-3 دن کے لیے، ان کے درس ہو رہے ہیں، تو اسپیکر جب چلتا ہے نا اس کا وائرلیس سسٹم ہے تو وہ ان سے جڑ جاتا ہے تو آواز وہاں پہنچ جاتی ہے، تو اس لیے ان کے دروس جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. نماز میں اگر ادھر ادھر بلا وجہ دیکھے نماز مکروہ ہو جاتی ہے. نماز ہو تو جائے گی لیکن کراہت ہے کیونکہ خشوع کے خلاف ہے. اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نے ایسے بالو میں 2-4 دفعہ کھجایا، حضرت نے فرمایا کہ لو خشع قلب خشعت قلبہ لخشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے ہاتھ بھی خشوع ہوتا، وہ بھی حرکت نہ کرتا.
اگر آپ نے عمرہ کیا ہے تو اس کا جو ہے وہ تو یہ سمجھیں کہ چھوٹے حج کے برابر ہے، اور حج کا ثواب یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے نکل جاتا ہے، ایسے واپس آتا ہے جیسے آج پیدا ہوا، حج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور قیامت میں اس کو جنت ملے گی۔ اور طواف کا ثواب یہ ہے کہ جیسے ایک غلام خرید کر کے آزاد کرو، آج ایک غلام آپ کو کتنے کا ملے گا؟ 10 لاکھ میں بھی نہیں ملے گا، تو اتنا خرچہ کرنا جو ہے ایک طواف کا ثواب اس کے برابر ہے۔ ایک آدمی نے دنیاوی لالچ میں آ کر قادیانی بن گیا، اسلام چھوڑ دیا، یعنی مرتد ہو گیا، لیکن اگر آپ وہ توبہ کرے، اگر سچی توبہ کرے پھر مسلمان ہو سکتا ہے، کافر مسلمان ہو سکتا ہے، یہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے۔ تو اگر صحیح معنی میں وہ توبہ کرے اور تو اس کے اعمال جو ہیں وہ دلالت کریں کہ اس کی توبہ ٹھیک ہے۔ توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یہ توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے الاقلاع عن الذنب، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اور اس کے بعد دل میں ندامت ہو کہ میں نے کیا غلطی کی، اور تیسری شرط کہ العزم علی اللہ یعودا، کہ میں پھر کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ تو اگر وہ سچی توبہ کرے ٹھیک ہے، مسلمان ہے انشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے تو کتنی بیٹیاں آپ کی زندہ تھیں؟ تو اصل میں سمجھے بات، حضور کی 4 بیٹیاں، سب سے پہلی بیٹی بی بی زینب ہے، بی بی رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، اور سب سے چھوٹی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہن۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ ساری بیٹیاں حضور کی زندگی میں فوت ہو گئی ما سوا سیدہ فاطمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بی بی زینب کا نکاح عمر سے ہوا تھا، اور ام رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح حضرتنا عثمان، سیدنا عثمان سے ہوا تھا۔ ایک نکاح ہوا، وہ بیوی فوت ہو گئی، پھر حضور نے دوسری بیٹی دے دی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح جو ہے وہ حضرت علی سے ہوا تھا۔ تو جب حضور کی وفات آئی ہے تو صرف سیدہ فاطمہ موجود تھی اور کوئی بیٹی موجود نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے ہیں تو ان کی بیوی نے بچانے کی کوشش کی۔ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام نائلہ تھا، اس بیوی کا نام تھا نائلہ۔ اس نے ہاتھ دیا تو اس کی بھی انگلیاں کٹ گئی۔ طواف وداع جو ہے وہ حج کرنے والوں کے لیے تو واجب ہے، نہیں کریں گے تو دم پڑ جائے گی، لیکن عمرے کرنے والوں کے لیے واجب نہیں ہے، افضل یہی ہے کہ وہ بھی طواف الوداع کریں، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں لفظ جو ہے وہ مطلق ہے، ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، کہ تمہارا آخر کام یہ ہو کہ طواف کرو اور گھر جاؤ۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ چاہے عمرے والا بھی ہے وہ بھی طواف کرے، اور ویسے بھی کرنا چاہیے، خدا نہ خواستہ کیا پتا ہے پھر زندگی ہوگی تو آئیں گے نا، اور پھر زندگی نہ ہو تو کیا کریں گے؟ تو جتنا ممکن ہو سکتا ہے طواف کریں۔ ایک بیٹا اپنی والدہ کے کندھے دبا رہا تھا، اور والدہ کے کندھے دباتے دباتے اس کے اندر شہوت آ گئی، اور اس کی والدہ نے بھی محسوس کیا تو اس کو ہٹا دیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اسی لیے حکم ہے نا جی، یہ ہمارے ہاں بڑی جاہلیت ہے، لوگ لڑکیوں سے مٹھیاں بھرواتے ہیں، اور باپ یعنی یہ تو عورت ہے، اچھا عورت بھی اپنے لڑکوں سے، یہ بالکل نہ جائے۔ حضور نے فرمایا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے ان کا بستر الگ کر دو،
یعنی وہ اس کمرے میں بھی نہیں سو سکتا جس کمرے میں ماں سو رہی ہے یا بہن سو رہی ہے بیٹی. کیوں؟ انسان ہے، کسی وقت بھی شیطان آ سکتا ہے. شیطان کا کیا ہے؟ تو بہرحال اس نے بہت بڑا گناہ کا کام کیا ہے، لیکن اس کی ماں اس کے باپ پہ حرام نہیں ہوئی. وہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی ساس کو شہوت سے ہاتھ تو اس کی اپنی بیوی حرام ہو جائے گی. اگر اس نے ماں کو بھی ہاتھ لگایا ہے تو اس کی بیوی تو حرام ہوگی، لیکن وہ عورت اپنے خاوند پہ حرام نہیں ہوگی. وہی ہے نا، میں نے عرض کیا ہے نا کہ اس کی بیوی حرام ہو گئی. اگر اس عورت نے بغیر طلاق، وہ جب حرام ہو گئی طلاق کی کیا ضرورت ہے؟ حرام ہو گئی، بس عدت گزارے دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے. اگر ہم کسی فارمیسی میں کام کرتے ہیں، کچھ لوگ دوائیں خریدنے آتے ہیں، پیسے گر گئے، اب ہم نے اٹھا کے رکھ دیے، وہ پیسوں کا مالک واپس نہیں آیا، تو ہمیں کفیل نے کہا ہے کہ پھر اسی کی دوائی خرید کر کے غریبوں کو دے دو مفت میں. ٹھیک ہے، صدقہ کر دو. جب مالک آئے تو اس کو دے دو، مالک نہ آئے تو صدقہ کرو. اگر ایک بہن ہے جو متعلقہ ہے، اس کے تمام اخراجات ہم بھائی، اس کی ذاتی ملکیت کچھ نہیں، مستحق، اس کو بھی دے سکتے ہیں. مانا یہ ہے غریبوں کو دے دیں. دعا میں یا اللہ نبی کے صدقے میں یہ کسی قرآن حدیث کی آیت میں ثابت نہیں ہے. اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ دعا سیدھی اللہ سے مانگو. ادعونی استجب لکم. میں پاکستان سے دبئی آیا، دبئی سے میری فلائٹ جو تھی وہ طائف آئی. میں نے احرام طائف سے باندھا. ٹھیک ہے، میقات ہے، آپ نے اچھا کیا، صحیح کیا بالکل. میرے بیٹے کو پکڑا ہے، اللہ اس کو رہائی عطا فرمائے. میرا بیٹا زبان میں لکنت ہے، ایک تو زمزم پلاؤ، اور دوسرا جو قرآن پاک کی آیت ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھا کریں. اگر چھوٹی یعنی 6 سال کی عمر میں لڑکی کا نکاح اس کے باپ نے کر دیا تھا، وہ نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن لڑکی اگر بالغ ہونے کے بعد راضی نہ ہو تو نکاح نہیں ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ جو ہی بالغ ہو انکار کر دے. بصورت دیگر یہ ہے وہ خلو لے سکتی ہے، اپنے باپ کے نکاح پہ میں راضی نہیں ہوں، اور جب تک وہ فیصلہ نہ ہو شادی نہ کرے. اگر ایک عورت نے عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد بال نہیں کاٹے، سو گئی، 3 گھنٹے کے بعد اٹھ کے بال کاٹے، کوئی بات نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی صدقہ نہیں، کوئی دم نہیں. میں معذور ہوں، میں نے صفا مروہ میں 3 چکر لگائے، پیشاب کا تقاضا ہوا، میں چھوڑ کے چلا گیا، پیشاب کر کے وضو کر کے بعد میں 4 چکر لگائے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. حرم میں کوئی چیز مل جائے تو یہاں دفتر ہے، جمع کرا دے یا غریبوں کو دے دیں.
صدقہ فطر جو ہے وہ ہوتا ہے رمضان کے ختم ہونے پر، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ عید سے ایک دن پہلے یا کم از کم عید کی نماز سے پہلے پہلے دے دیا جائے، ورنہ بعد میں پھر وہ صدقہ فطر نہیں ہوتا۔ وہ مطلق صدقہ تو ہوگا لیکن صدقہ فطر نہیں کہلائے گا۔ اور صدقہ فطر یہ ہے کہ احناف کے نزدیک 2.25 سیر گندم، احتیاطاً 2 سیر دے دیں۔ حنابلہ کے نزدیک 3 کلو چاول۔ چونکہ اصل مسئلہ ہوتا ہے قوت البلد کا، ہمارے ہاں چونکہ گندم استعمال ہوتی ہے، یہاں چاول استعمال ہوتا ہے۔ کہتے جی کہ میں نے بہرحال ایک ٹھیکیدار کا ملازم ہو کر اس کے مال میں چوری کی، اب میں توبہ بھی کرتا ہوں اور مال واپس کرنا چاہتا ہوں، اس کو واپس کر دیں۔ ضروری نہیں کہ آپ بتائیں کہ میں نے چوری کیا تھا، کسی شکل میں آپ اس کو ہدیہ کر دیں، کسی انداز میں آپ کو بھیج دیں، کوئی اتنی قیمت کی چیز خرید کر کے اس کو دے دیں تاکہ آپ کو بدنامی بھی نہ ہو، لیکن واپس کرنا پڑے گا ہر حال میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹھیکیدار کس جگہ کا ہے۔ اگر معلوم نہ ہو تو پھر خیرات کر سکتے ہیں۔ یہی ہے نا، آپ اس کو نہ بتائیں نا میرا بھائی کہ میں یہ آپ کی چوری کی تھی۔ ویسے بات سنیں کہ اگر کوئی آدمی ہمت کر کے سچی بات کہہ دینا، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات کا ذریعہ ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ بھی راضی ہوگا۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ تمام ائمہ کرام نے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، سب کے نزدیک اگر پاؤں میں موزے ہیں چمڑے کے، ان پہ مسح کرنے میں کوئی اختلاف نہیں۔ اسی طرح اگر جراب اتنا موٹی ہے یا نیچے اس کے چمڑا لگا ہوا ہے یا جانبین میں چمڑا لگا ہوا ہے، اس کو پہن کے آدمی چل بھی سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں سخینین، یعنی موٹی ہو، مضبوط ہو۔ لیکن یہ آج کل جو جرابیں ہیں نیلون کی یا کاٹن کی، ان پہ مسح کرنا کسی امام کے نزدیک بھی جائز نہیں۔ احرام میں بھول کر میں نے خوشبو لگا دی، پتہ ہے کتنی لگائی؟ تھوڑی زیادہ، پورے عضو پہ لگائی، پورے بدن پہ لگائی، پھر تو دم دینی پڑے، پھر تھوڑی لگائی تھی، صدقہ کر دو۔ اگر عورت مسجد میں موجود ہے تو جمعہ کی نماز بھی پڑھے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کے لیے عورت مسجد نہ آئے، اس پہ جمعہ واجب نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھی ہے تو بیٹھی رہے، نماز نہ پڑھے، پھر تو گناہگار ہے۔ اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ سے احرام باندھے، مجھے سمجھ نہیں آیا، مدینہ منورہ تو میقات ہے، ٹھیک ہے، پھر اس پر کوئی دم نہیں۔ اور اگر میل سے باندھے، پتہ نہیں کیا ہے، مسجد حرام سے باندھے، بالکل لاہور، یہاں سے تو احرام ہوتا ہی نہیں، یہاں سے تو حج کا احرام ہوتا ہے کہ جس میں حج پہ جانا ہو۔ شرعی داڑھی کی حد یہ ہے تمام فقہاء اربعہ کے نزدیک کہ کم از کم 1 مشت کے برابر ہو، اور وہ خود نہیں کہتے، حدیث میں ہے کہ کان یملأ صدر رسول، حضور کے سینے مبارک تک، تو اس کا اندازہ کیا گیا۔ اگر ایک امام نے سورۃ فاتحہ ختم کرنے کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا آمین کے بعد بہت دیر کر دی ہے تو سجدہ صاحب آئے گا نہیں آتا، اس لیے کہ ان کے نزدیک سقطات میں فاتحہ پڑھنی جائز ہے،
کہ بھئی وہ سکتہ کرے تاکہ پیچھے والے فاتحہ پڑھ لیں. ویسے کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سکتات میں یہ ہو جاتا ہے کہ اب وہ مقتدی بن گیا، ہم امام بن گئے، ہماری انتظار میں کھڑا ہے نا وہ، کہ ہم فاتحہ پڑھ لیں تو پھر وہ آگے چلے. کہتے ہیں جی کہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. ہمارا بھی ایمان ہے. آپ مجھے بتائیں کون سی نماز ہے جس میں فاتحہ نہیں ہے؟ بھئی سمجھدار آدمی بیٹھے ہو ماشاءاللہ، کوئی ایک نماز بتاؤ جس میں فاتحہ نہ ہو. اس میں ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. مقتدی کا لفظ تو ہے نہیں نا، جب امام نے پڑھی نماز میں فاتحہ تو آ گئی نا. اس حدیث میں مقتدی کا تو لفظ نہیں ہے نا، یہ تو مطلق بات ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. جیسے خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا ہے. اب ہر آدمی خطبہ تھوڑی پڑھے گا، امام پڑھے گا تو سب کا ہو گیا. نور فاطمہ نام لڑکی کا صحیح ہے. ویسے صرف فاطمہ آپ کو اچھا نہیں لگا ہے؟ حضور کی بیٹی کا نام تو فاطمہ تھا، آگے پیچھے نور بشر تو نہیں تھا. جب بی بی فاطمہ کا نور آ گیا تو حضور تو پھر نور کا ٹکڑا ہو گیا نا. صرف فاطمہ ہونا چاہیے یا صرف نور رکھ لو. بازو میں جو لوہے کا کپ کالا پتہ نہیں کیا کڑا پہنتے ہیں بالکل حرام ہے. اسلام کی نظر میں تمباکو ہے یا پان ہے یا سگریٹ ہے بالکل مکروہ ہے، تحریمی ہے. اور بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ خالص حرام ہے، اس لیے کہ اس میں مال کا بھی ضیاع ہے اور اپنے نفس کا بھی نقصان ہے اور بدبو کا بھی ذریعہ ہے. اس وجہ سے وہ حرام سمجھتے ہیں، ورنہ مکروہ تو سارے سمجھتے ہیں. اگر میری تنخواہ 2000 ریال ہے تو اگر کسی کی دم پڑ جائے تو ہم گوشت کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے ہیں. ان کو دو جن کی 200 بھی تنخواہ نہیں ہے. حضور پاک قبر مبارک میں زندہ ہیں، تمام انبیاء زندہ ہوتے ہیں. جتنے اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں الانبیاء احیاء، تمام انبیاء زندہ ہیں. حیات انبیاء کا منکر دنیا میں صرف ایک فرقہ ہے، فرقہ کرامیہ، اور کوئی منکر نہیں. ایک غیر مسلم میں 1 سال کا بچہ فوت ہو جاتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ویسے انشاءاللہ وہ بچہ ہے، معصوم ہے، وہ جنت میں جائے گا. اعمال جو ہے حضور نے یہ فرمایا ہے کہ جو درود پاک دور سے پڑھا جائے مجھے پہنچایا جاتا ہے. اور بعض روایات میں عرض اعمال بھی ہے، قرآن میں بھی ہے قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنین. بات کہتے ہیں زندگی تک تھا. اللہ سے دعا سیدھی اللہ سے مانگیں. کہتے ہیں جی کہ مریم بوٹی کوئی ہے، پلانے سے آسانی ہوتی، اللہ عالم، وید حکیم سے پوچھو. ہم پاکستان سے 8 تاریخ کو آئے ہیں مدینے میں، مدینہ منورہ سے مکے میں 11 تو یہاں پتہ نہیں کیا ہے. ایک عورت جو ہے مکہ میں ہوٹل بٹھا دیا، آج وہ پاک ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر ایام حیض گزر گئے تو ٹھیک ہے. ویسے پڑھا نہیں جاتا. ہماری فلائٹ پاکستان سے مدینہ منورہ تھی، ٹھیک ہے، ہم مدینہ چلے گئے. مدینے سے واپسی پر ایک عورت کو ماہواری شروع ہو گئی. ہم مدینے سے مکہ پہنچ گئے. اب وہ احرام کی نیت کر کے آئی ہے کہ نہیں کر کے آئی؟
کر کے آئی ہے، ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب اس کی عادت پوری ہو جائے، خون بند ہو جائے، غسل کر کے عمرہ پورا کرے، کوئی منع نہیں۔ اگر کسی کے بال جو ہیں وہ پور سے بھی چھوٹے ہیں تو قصر کیا کرے گا؟ یا تو مشین پھروائے سارے سر پہ، ورنہ اس طرح پھروائے۔ قصر کوئی بال بڑے ہوں گے تو قصر کرے گا، اگر بال ہیں ہی اتنا۔ ہاں، قصر تب ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دفعہ اس کو زیرو کی مشین پھروا دیں، دوسری دفعہ اگر عمرہ کریں دوسرا پھروا دیں، تو انشاءاللہ ہو جائے گا بہرحال۔ لیکن افضل یہی ہوتا ہے، بال چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ہر عمرے کے بعد اس طرح پھروایا جائے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفار کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، یا الہ العالمین پورے عالم میں جتنے دین کے مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، ان سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین جن لوگوں نے سرکار دو جہاں کے کارٹون بنا کے توہین کی ہے ان پہ اپنا قہر نازل فرما۔ اللہم سلط علیہم کلبا من کلابک۔ یا اللہ ہم لوگ تو عاجز ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، یا اللہ تیرے آگے درخواست ہے آپ اپنی پاک نبی، شان والے نبی، عظمت والے نبی کے توہین کا بدلہ اپنی قدرت سے لے لے، یا اللہ ان پہ قہر نازل فرما دے، یا اللہ اللہم زلزل اقدامہم، اللہم انزل علیہم باسک الذی لا يرد عن القوم المجرمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔